اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا ہے 24واں رکوع الحمدللہ۔ کل ہم نے روزوں کے متعلق پڑھا تھا کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، جو کہ تقویٰ ہے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل ہیا، تو فرما دو، وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ اور وہ جب نیا نیا دین آیا تھا نا، تو لوگ مختلف طرح کے سوال کرتے تھے، ان کو علم جاننے کی، صحیح علم جاننے کی جستجو ہوا کرتی تھی۔ وہ تو سوال کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ چاند کا کیا ہے نا، چاند کا متعلق کیا ہے حکم اسلام میں، کہ جو چاند کا بڑھنا اور گھٹنا ہے نا، یہ صرف قدرتی کیلنڈر ہے۔ جس طرح سے قمری مہینوں کا حساب ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے شمسی مہینوں کا حساب ہوتا ہے نا، جنوری فروری، اس طرح سے چاند کے طریقوں کے یہ بھی ایک کیلنڈر ہے اور حج کی علامت ہے۔ یعنی کہ اس کا شادی، خوشی، غمی سب سے چاند کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے نا، وہ وفات پا گئے تھے چھوٹے ہوتے، تو چاند گرہن لگا تھا، سورج گرہن لگا تھا۔ تو اس پہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آسمان غم میں ہے، اس لیے سورج اندھیرا چھا گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو چاند ہے نا، اس میں گرہن لگتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے آنے جانے، اس کا کم ہونا، اس کا بڑھنا، یہ سب کچھ صرف ایک کیلنڈر کے حوالے سے، اس کے علاوہ اس کا خوشی غمی ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں پچھلی طرف سے آؤ، اور ہاں بھلائی تو یہ ہے کہ پرہیزگاری اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان کا ایک اور رواج تھا کہ وہ جب لوگ حج کے لیے نکلتے تھے نا لوگ، تو اگر کسی کام کی وجہ سے ان کو پیچھے گھر میں واپس آنا پڑ جاتا تھا نا، کوئی چیز رہ جاتی تھی یا کوئی کام ہوتا تھا، واپس آتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ باہر دروازوں کے مطلب جو فرنٹ ڈور ہوتا ہے نا، وہاں سے آنے کو وہ کہتے تھے گناہ ہے، بلکہ وہ کہتے تھے جو نیکی یہ ہے نا کہ گھر کے انہوں نے بیک ڈور رکھے ہوئے تھے، تو پھر بیک ڈور سے وہ لوگ آتے تھے اور پھر جو بھی کام ادا کر کے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلے گھروں سے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ڈر ہو، ایسے ڈر کی طاقت ہو جو اللہ سے بچانے والا ہو، یعنی کہ اللہ کے غضب سے بچانے والا ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا ہو۔ تو نیکی کی پہچان کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے عملی پہلو کہ ہماری جو نیکی ہے ان کی پہچان ہے وہ تقویٰ ہے، جس میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اس میں اتنی زیادہ نیکی ہوگی۔ اور حج میں نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے احکامات سے ڈرنے والے بن جائیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ کامیابی کا جو دروازہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور اختلافات میں یہاں پر ہمیں یہ بھی بات ہے کہ اختلافات میں پڑھ کے، اخلاقیات میں پڑھ کے ہمیں جو نیکی کے اصل روح ہے نا، وہ تقویٰ ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا ہے، اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں رکھتا بے حد بڑھنے والوں کو۔ یہاں پر ہے لڑنے سے مراد۔ اچھا آگے ہم اس رکوع میں قاتلو اور قاتلو کا ہم پڑھیں گے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ابھی جان لیتے ہیں کہ جہاں پر آ جائے گا قاتلا، یعنی کہ قاف کے بعد الف آ جائے گا، اس کا مطلب ہوگا لڑنا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر قاف تا لام آئے گا یعنی کہ درمیان میں الف نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہوگا قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے وقاتلو، یعنی کہ یہاں پر آ گیا ہے الف آ گیا، جس کا مطلب ہے لڑنا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کا ہے۔ یعنی کہ اسلام کی یہاں پر اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے کہ جنگ کے دوران بھی زیادتی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا لڑو تو صرف اللہ کے لیے، یعنی کہ اگر دشمن قوم آپ سے لڑتی ہے، آپ پر حملہ کرتی ہے، تو آپ بھی اس پر حملہ کرو، لیکن زیادتی نہ کرو، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مسلمان ہو یا کافر،
اللہ رب العزت مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی کافر ہو، اگر یہاں پر کافروں سے کہا گیا کہ زیادتی نہ کرو، تو سوچیں مسلمانوں سے زیادتی کے متعلق کتنا بڑا گناہ ہوگا ان سے زیادتی کرنے کا۔ تو زیادتی کرنے سے مراد ہمیں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا، کہ اس نے کچھ ایسا کیا بھی نہ ہو اور ہم اس پر ظلم کر دیں۔ فرض کریں اگر ہمیں کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، تو ہم اس کو آگے سے ایک تھپڑ مارتے ہیں تو قصاص ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو آگے سے 2 تھپڑ مارتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی اور ہمیں زیادتی کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہوتی ہے زیادتی۔ تو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے ہے وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو۔ دیکھیں یہاں پر کاف کے بعد الف نہیں نہ آیا، کاف کے بعد تے آیا ہے، تو اس کا روٹ پڑھتے کاف تا لام، تو اس کا مطلب ہے قتل کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حیث جہاں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اشد من القتل، ولا تقاتلوہم، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر نا 2 کافروں کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں، ایک ہوتا ہے حربی کافر اور ایک ہوتا ہے عام کافر، ٹھیک ہے، حربی کافر اور عام کافر۔ اس آیت میں حربی کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کو جن سے ہم عام خاموش کام سے لڑا نہیں جائے گا۔ حربی کافر وہ ہوتے ہیں جو جنگ کرنے میں پہل کرتے ہیں، جو فتنہ پھیلانے میں پہل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سازش کرنے والوں کے خلاف جنگ کی بات کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فتنۃ اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنے سے مراد ہے لڑائی پھیلانا، جھگڑا پھیلانا۔ فتنہ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننا، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے۔ تو جو ہم لوگ جنگ لڑیں گے نا، اگر تو وہ لوگ کافر ہم سے جنگ لڑیں گے تو ہم لوگ ان سے لڑیں گے، اگر وہ فتنہ پھیلائیں گے تو ہم لوگ انہیں قتل کریں گے، یعنی کہ وہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ یہ کہہ کے کہ اسلام تمہیں امن کا درس دیتا ہے چپ چاپ خاموشی سے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ جب ہمارے اسلام میں بات ہو رہی ہوگی تو ہم آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ جس طرح سے وہ لوگ ہمارے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم اسی طرح اسلام کو بچانے کے لیے انہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو، یہی کافروں کی سزا ہے۔ کافروں کی یہاں پر مراد عام کافر نہیں ہے، جس نے ہم یہ نہیں کہ اس کی جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کیا، یعنی کہ انکار کیا تو اس کو قتل کر دے، نہیں۔ یہاں پر ان کافروں کے بارے جو سراسر انکار کرتے ہیں، بھری محفل میں جو منہ پر کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور اصول دیا گیا ہے خاموشی سے فتنہ پھیلانے والے کے خلاف نا، کہ سب سے پہلے ہم لوگ انہیں جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں قرآن کہہ رہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، تو ہم لوگ ان سے کیا کریں گے؟ ہم لوگ ڈائریکٹ انہیں جا کے قتل کر دیں گے کیا؟ نہیں، یہاں پر ہمیں یہ پیغام دیا جائے کہ ہم ان کو جا کے ڈائریکٹ قتل نہیں کریں گے، اس کے کچھ اصول ہوں گے۔ جیسے سب سے پہلے ہم فتنہ پھیلانے والوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اگر تو وہ لوگ دعوت ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ہم ان سے امن کی درخواست کریں گے کہ آپ یہ فتنہ نہ پھیلائیں اور آپ امن سے رہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر وہ لوگ اسلام کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے، امن کی درخواست کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہاں ہم نے لڑنا ہے، پھر وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، لڑائی پھیلاتے ہیں، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو پھر ہم تیسری بار انہیں قبول نہیں کریں گے تو ان کو حملہ کر دیا جائے گا۔ اور حملے کی بھی شرائط دی ہیں اسلام نے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ زیادتی کرتا ہی نہیں ہے، کافروں پہ بھی نہیں زیادتی کرتا، تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ حملے کی بھی شرائط ہیں، ہم لوگ ایسے ہی جا کے سب کو جا کے قتل نہیں کرائیں گے۔ اگر حملہ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جس بستی میں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر اذان کی آواز تو نہیں آتی۔ اگر وہاں پر اذان کی آواز آتی ہے تو یعنی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہے، تو ہم وہاں پر اس بستی میں حملہ نہیں کیا جائے گا۔ عام شہری لوگوں، بچوں، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا۔
عام شہری سے مراد یعنی کہ جو لوگ کافر تو ہیں لیکن نہ وہ لڑتے ہیں، نہ وہ ان کے حربی کافروں کے ساتھ دیتے ہیں، نہ وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، بس چپ چاپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. جس طرح پاکستان میں بہت سے ایسے کافر رہتے ہیں نا، تو ہم لوگ ان کو جا کے قتل نہیں کر دیں گے کہ وہ اسلام نہیں آتے، نہیں، ہم لوگ صرف انہی سے لڑیں گے جو خود لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا کیا شرائط بتائی گئی ہم نے کہ ہم اس بستی میں حملہ نہیں کریں گے جہاں پر اذان ہوتی ہو. عام شہری لوگوں، بچوں، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا. آبادیوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہوں، ٹھیک ہے. باغات، کھیتوں، ہاسپٹلس کو تباہ یا اجاڑا نہیں جائے گا. کیونکہ وہاں پہ بھی ممکن ہے کہ ہر کوئی حربی کافر نہیں ہوتا نا، اور وہاں پر بھی عام لوگ رہتے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان کو بھی تباہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہے حملہ کرنے کی شرائط، یہ ہیں ان پر فتنہ پھیلانے والوں کو حملہ، یعنی کہ سب کچھ دیکھ کے منہ اٹھا کے ہم لوگ حملہ نہیں کر دیں گے. اور یہاں پر ایک اور بات کی گئی ہے کہ مسجد حرام میں قتل نہ کرو، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے. 4 مہینے ہیں نا حرمت والے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، جن میں آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ جن میں ہے محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج، یعنی کہ 4 مہینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ مسجد حرام میں جس طرح سے وہ حرمت والے مہینے ہیں، مسجد حرام بھی حرمت والی ہے، یہاں پر مت لڑو. یعنی کہ مسجد حرام کے پاس جنگ بالکل بھی مت کرو، یہاں حرام ہے. اگر لیکن اگر کافر حملہ کر دینا تو دفاع ضروری ہے. پھر ہم یہ کہہ کے نہیں بیٹھے رہیں گے کہ حرام ہے تو ہم نہیں جنگ کریں گے اور مرتے رہیں گے، نہیں، پھر دفاع ضروری ہے. لیکن اگر باز آ جائیں تو ہم پر زیادتی کا کوئی بھی حق نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور جو کافروں کو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو خود دے دیں گے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس اگر وہ بھی باز آ جائیں، اگر وہ لوگ باز آ جائیں لڑنے سے اس سب سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. یہاں پر اگر ہم لوگ ایک چیز کو ریئلائز کریں تو اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ باز رہیں تو وہ بخشنے والا مہربان ہے، تو مسلمانوں کو کیا اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی آ جائے نا تو اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے توبہ کے منتظر ہے. اللہ رب العزت ہماری توبہ کے اتنی اس طرح سے منتظر ہے جس طرح سے ایک مرنے والوں کے ایک دم سے زندگی کے نوید سنا دی گئی ہو. تو ہمیں اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس پہ یہ نہیں کرنا کہ ہاں یہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، بلکہ ہمیں فوراً سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے کہ اللہ جی یہ ہو گیا، اللہ جی بس یہ ہو گیا، I'm sorry، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے، معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. آگے ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرو. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. یہاں پر پھر سے بات کی گئی ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، اور جب تک وہ لوگ لڑیں گے تم لوگ بھی لڑو گے. لیکن یہاں پر ایک اور بات کی گئی ہے. وہ بات کیا کی گئی ہے؟ وہ بات یہ کی گئی ہے کہ لڑنا کب تک ہے؟ دین کے غالب آنے تک. یعنی کہ جب تک اگر فتنہ ختم ہو جائے، یعنی کہ یہاں تک لڑو کہ فتنہ نہ رہے، اور دین کے غالب آنے تک لڑنا ہے. فتنہ نہ رہے یعنی کہ وہ لوگ ہار مان لیں، وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں کر دیں گے، اور ہم لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو دین کے غالب آنے تک، فتنے کے ختم ہونے تک جنگ جاری رکھنے کا حکم ہے. لیکن ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پر یہ بات ہمارے لیے عملی نقطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا ہونا چاہیے. ہم آج کے دور میں تو جہاد کا کوئی سین نہیں ہے نا، تو ہم لوگ یعنی کہ اگر ہم لوگ کسی سے اگر اپنی زندگیوں میں لڑتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ نہیں ہوگا اپنی ذات کے لیے لڑیں کہ ہاں تم نے میرے سے یہ ظلم کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. نہیں، ہم لوگ اگر لڑنے کا حق ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ کے لیے ایک حدیث ہے نا کہ اس شخص نے، مفہوم ہے، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے ہی چھوڑا. تو یعنی کہ ہمیں اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہے اس کا
مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کا دین اسلام بلند کرنا ہی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے، اور جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر پھر سے قصاص کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر نا حرمت والے مہینوں کا خیال تھا کہ مطلب اس لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ لوگ حرمت والا مہینہ یہ تھا نا، وہ لوگ جس میں ان کو لڑنا ہوتا تھا وہ لڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم حرمت والا مہینہ نا محرم رجب کی جگہ کر لیتے ہیں، وہ اس کی جگہ کر لیتے ہیں، اس کو حرمت والا مہینہ بنایا جاتا ہے۔ مطلب کہتے ہیں ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام ہی ہے، اور ادب کے بدلے ادب ہی ہے، یعنی کہ حرمت کے بدلے حرمت ہی ہے، جو برابری ہے۔ یہاں پہ یہ کہ رخصت دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے برابری کی جنگ کر سکتے ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں کا خیال کر کے اور دوسرے مہینے پہ اس کو جوڑیں گے نہیں، بلکہ لیکن اگر وہ لوگ لڑیں گے تو ہم لوگ ان سے دفاع ضرور کریں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنے اس نے کی، یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ بھی لڑتا ہے تو ہم اسے بہت زیادہ بھی لڑ سکتے ہیں، اس کو اگر وہ قتل بھی کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں تو ہم قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن دفاع کے لیے، پھر بات ہوگی دفاع کے لیے، یہ نہیں کہ ہم لوگ خود آگے بڑھ کے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے جسم ساتھ نہ دے تو دل کو ہر وقت تقویٰ کی پیروی کرنی ہے۔ اگر سے یہ بھی ہے کہ جان رکھو اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین۔ اگر اس کے علاوہ بھی جب ہم جہاد، آج کے دور میں تو جہاد نہیں ہے تو حرمت والے مہینوں ہمیں تو ویسے بھی نہیں لڑنا چاہیے، لیکن حرمت والے مہینوں کا خاص خیال رکھے، ہمیں بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں یہ فضول کی رنجشیں نہیں پالنی چاہیے، ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ہمارا دل تقویٰ کا محور ہو، ہمارے ذہن میں ہماری باتوں میں تقویٰ کے ساتھ اس کی خوشبو شامل ہو، کہ ہم کچھ بھی کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہر عمل کا اثر ہے نا وہ دل پر پڑتا ہے، اور جو متقی بننا چاہتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضامن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ ہونے کا شعور پیدا کریں، اپنے اندر یہ چیز لائیں کہ ہاں اللہ رب العزت میرے ساتھ ہیں، اپنے اندر اس بات کو ہمیشہ رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے سمجھ رہی ہے، میرے اعمال کو نوٹ کر رہی ہے۔ تو اپنے اندر اللہ کے ساتھ ہونے کا شعور پیدا کریں۔ یہاں پر ہمارے لیے امن نکتہ ہے۔ آگے ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، خوبصورت آیت۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اس کے دین کی بلندی کے لیے مالی قربانی دینا ہے، یعنی کہ اگر اب ہم لوگ یہ نہ دیں گے نا تو ہم لوگوں کا اپنا آپ بھی ہلاک ہوگا اور مال بھی ہلاک ہوگا، یعنی کہ یہاں پر دین کے لیے، دین بڑھانے کے لیے، دین کو اجاگر کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم خرچ کریں، اپنا مال خرچ کریں، جو ہمارے پاس چیزیں اللہ نے، ہم نے ایک جگہ پیچھے پڑھا تھا، رزق سے مراد صرف روٹی سالن نہیں ہے، رزق سے مراد اولاد، مال، ہماری نعمتیں، صلاحیتیں سب رزق میں آ جاتی ہیں، جو بھی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ رزق ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں یہاں تو خاص طور پر خرچ کرنے کا نا، خرچ میں ہم مال بھی کر سکتے ہیں اور ہر وقت صلاحیت بھی کر سکتے ہیں، جس سے دین کا، اگر فرض کریں ہمیں اچھا پڑھانا آتا ہے تو ہم لوگ دین کے لیے اچھا آگے سے کنوے کر سکتے ہیں اپنا میسیج، تو ہم لوگ جو خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور آگے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا مطلب کہ اگر ہم لوگ خرچ نہیں کریں گے تو ہم لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالیں گے، اس دنیا میں تو بچ جائے گا لیکن آگے ہمارے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، یعنی کہ احسان جو ہوتا ہے نا وہ حسن سے نکلا ہے، اور جو حسن ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہاں پر عمل کرنے کو نہیں کہا گیا کہ عمل کرو، اچھے کام کرو، یا کہ وَأَحْسِنُوا، خوبصورت کام کرو، بھلائی والے کام کرو، یعنی کہ خوبصورت عمل کرنے کی تاکید دی گئی ہے۔ یہ احسان ہے وہ ایسا عمل ہے کہ مفہوم حدیث سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو فرمایا گیا، نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے احسان یہ ہے کہ ایسے عمل کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ ہے احسان۔ احسان کا ہم اسلام میں معنی یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اس طرح کا عمل کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح کا شعور پیدا کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ احسان والے عمل کرنے کے لیے اللہ سے بے تحاشا محبت اور قلبی لگاؤ ضروری ہوتا ہے، دل کی خوشی کے ساتھ گہرا تعلق ضروری ہونا چاہیے، پھر ہی ہم لوگ اپنے اندر احسان والی خوبصورتی لا سکیں گے۔ اور ہمارے ارد گرد جو جہالت کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں نا، ہمارے ارد گرد جو جہالت کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم نے علم کا چراغ روشن نہ کیا اور علم کے لیے خرچ نہ کیا تو عنقریب ہم اور ہماری نسلیں جاہل ہو جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ ابھی سے علم کا چراغ روشن کریں تاکہ ہماری نسلیں جاہلیت میں نہ پلے بڑھیں، اور اللہ کے لیے خرچ کریں، کیونکہ جب ہم جتنا زیادہ اللہ کے لیے خرچ کریں گے نا، اتنا ہی ایمان اور یقین کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم رکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، پھر جو تمہیں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، پھر جیسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جائے، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب شدید سخت ہے۔ اس آیت میں حج کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر طرف والے کو اپنے گھر بلائیں، نبی پاک کے گھر بلائیں، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کو ہمارے لیے آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لیں، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اچھا، یہاں پر نا حج کا طریقہ بیان ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو جو حج اور عمرہ ہے وہ اللہ کی محبت اور بندگی کا سفر ہے، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے انسان، یعنی کہ وہاں پر جو بھی جاتے ہیں وہ صرف اور صرف محبت حاصل کرنے جاتا ہے، اہل محبت ہی وہاں کے مہمان بنتے ہیں۔ جو بھی چاہتا ہے نا کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھائے، تو اگر تو اتنی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ حج اور عمرہ کر لے۔ یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر تم رک جاؤ، یعنی کہ اچھا ہم نا بجائے پہلے نا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں حج کی نا اقسام۔ حج کی نا 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حج تمتع، تا میم تا عین، اس سے بنتا ہے حج تمتع۔ حج اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ ساتھ کرتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ احرام باندھتے ہیں، یعنی کہ 8 سے لے کر 13 تک، 10 تک احرام کھلتا ہے، ٹھیک ہے، اور 13 تک اس میں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم ہے حج افراد، یہ صرف اس میں اکیلا حج ہوتا ہے، یعنی کہ جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، صرف وہ کرتے ہیں کہ حج کے دنوں میں آتے ہیں، حج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں وہ جا کے عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور 40 دن سارا نا، ورنہ حج نا خود بذات 5 دن کا ہوتا ہے۔ اور حج قران، اس میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں احرام بھی ایک ہی باندھنا ہوتا ہے۔ تو یہ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کرے گا اگر کسی وجہ سے حج میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے، جیسے یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے سر کو پہلے سے ہی یعنی کہ منڈوانا پڑ جائے یا احرام کھولنا پڑ جائے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی دیں۔ اگر قربانی نہ دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا، 10 روزے، 3 روزے وہ وہیں پہ رکھے گا، یعنی کہ حج کی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور باقی جو 7 روزے نا وہ گھر آ کے رکھے گا، یعنی کہ اگر وہ پاکستان سے ہے، انڈیا سے، جہاں سے باقی کے 7 روزے وہ وہاں جا کے رکھے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ہے خیرات، یہ ہے دم وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ تو باقاعدہ ڈیٹیل میں ہم لوگ حج کے مناسک اور اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو اوپر سے مطلب بظاہر بتا دیتی ہوں کہ حج نا جس طرح سے ہوتا ہے نا، وہ ایک 5 دن کا حج ہوتا ہے، جس میں
جس میں پہلے صرف حج کے جو 5 دن ہیں نا اس میں حج احرام باندھتے ہیں. 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر ظہر سے پہلے پہلے منا پہنچنا ہوتا ہے. پھر 9 ذی الحج کو فجر کے بعد میدان عرفات جانا ہوتا ہے. وہاں پر پورا دن دعائیں کرنی ہوتی ہے. ظہر وہاں پر نا 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں. ظہر اور عصر نماز وہاں اکٹھی پڑھتے ہیں. پھر ظہر سے عصر تک سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. پھر سورج ڈھلنے کے وقت نکلنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں. کھلے آسمان تلے وہاں پر رات گزارنی ہوتی ہے نا، بالکل نہ کوئی ٹینٹ وغیرہ ہوتے ہیں، بالکل کھلے آسمان تلے زمین پہ نا رات گزارنی ہوتی ہے مزدلفہ پہ. پھر وہاں پر رات گزار کر 10 ذی الحج کو منی میں واپس آنا ہوتا ہے. یہاں پر رمی کرنی ہوتی ہے. رمی یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. پھر قربانی کرنی ہوتی ہے. پھر سر منڈوانا ہوتا ہے. پھر احرام کھولنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسی دن مکہ جا کر طواف کر کے واپس منی آنا ہوتا ہے. پھر 3 دن منی میں رہنا ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے سارا یہ ہے سنیریو حج کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں. تو یہ ہے کہ اگر اس دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ہم سے ایسا کام ہو جاتا ہے جو باعث مطلب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا لیکن ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کا دم ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، روزے ہوتے ہیں. تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ 3 روزے وہاں حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر کی طرف پلٹ آئے تو یہ پورے 10 ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک لمن لم یکن، یہ حکم ہے اس کے لیے جو مکہ کا رہنے والے نہ ہو، یعنی کہ دوسری جگہ سے آیا ہو. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اور احرام کی بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جس میں سلا ہوا احرام، مرد جو ہوتے ہیں وہ سلا ہوا احرام نہیں پہنتے، اور سر پہ پاؤں پہ کچھ پہننا نہیں ہو، جیسے موزے وغیرہ ہوتے ہیں. اور یہ پگڑی، شلوار، موزے، زعفران یعنی کہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں پہنتے مرد. اور جو جوتے بھی نہیں اس میں ٹکنے چھپنے کی وجہ سے. اور آگے جو عورت ہیں وہ دستانے اور نقاب نہیں پہنے گی. یہاں پر جو پٹی نقاب جو ہوتا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ وہ حضرت عائشہ غالباً کرے کہ ہم ان دنوں میں نا جب کوئی جس طرح سے مرد آتے تو ہم آگے چادر کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ کپڑا منہ کو نہ لگے. اور اس میں بال بھی نہیں منڈوانے چاہیے، ناخن بھی نہیں کاٹنے چاہیے، اور نگاہ کا پیغام پہنچانا وغیرہ بھی حرام ہے نا. تو یہ کچھ شرائط ہیں احرام کی، اور یہ حج کا طریقہ تھا جو مطلب میں نے مین چیز آپ لوگوں کو بتا دی ہے. باقی پھر وہ تو پھر ڈیٹیل میں بہت لمبا ہو جائے گا نا حج کا طریقہ. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. یہ ایک فوکس پوائنٹ ہے کہ حج اور عمرہ جو بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں. یہ نہیں کہ مطلب ہم 5 حج کر کے آ جائیں اور کہتے ہیں ہم لوگ حاجی کہلوانے کے لیے حج کریں، جہاں اس نے عمرہ کیا ہوا ہے. یہ سب کچھ نا حج کی اس میں خالصتاً نیت ہونی چاہیے، اپنا دل، اپنا سب کچھ، اپنے جذبات، اپنے سوچ، سب کچھ خالص ہو. اخلاص کے لیے ہی ہم لوگ جو بھی کریں، ہمارے دل میں جو بھی کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں، تاکہ اس میں ہمارے لیے پھر برکت بھی ہو، اجر بھی ہو، اور ثواب بھی ہو. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ نہیں کرے گا وہ جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ محسنوں سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، اگر ہم لوگ اللہ کی حدود کو پامال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فیوریٹ لسٹ میں نہیں رکھیں گے. تو یہاں پر آج حج کا طریقہ تھا، اور ایون کہ اگلے رکوع میں بھی حج کا ہی طریقہ ہوگا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. باقی اس کے متعلق اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس میں فوکس ہمارے لیے آج کے میں جو عملی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو بھی کریں، جس طرح سے بھی کریں، وہ اللہ رب العزت کے لیے کریں اور بہترین کریں. جو لفظ ہے نا آیت نمبر 196 میں وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، یعنی کہ جو بھی کام کریں اس کو خوبصورتی سے کریں، محنت سے کریں، خلوص سے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبول کر لیں اپنی بارگاہ میں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.